علیکم، میں آپ کا دوست، آپ کا میزبان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آئندہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کا میرا موضوع ہے صلح حدیبیہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا اور 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر اور ساتھ قربانی کے جانور بھی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر چلیں، اور بند اسلحہ یعنی کہ اسلحہ اوپن کر کے نہیں، بند اسلحہ ساتھ رکھا تاکہ اگر راستے میں کوئی مشرکین عرب حملہ کریں تو ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینے سے نکلے اور مکے کے قریب آ کے آپ نے خیمے وغیرہ لگائے اور وہاں پہ رک گئے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے تو مشرکین مکہ کو آپ کی خبر ہو گئی، اور آپ مشرکین عرب نے اپنا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کہ 3-4 بندوں پر مشتمل تھا، اور وہ عروہ بن مسعود کی سربراہی میں آپ کے پاس آیا۔ ابھی تک عروہ بن مسعود جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب عروہ بن مسعود آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے سے باہر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ لوگ جو صحابہ آپ جن کو لے کر آئے ہیں یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں وہ کر رہے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ بھی خیمے سے باہر آئے اور ان کو تھوڑی ان سے تلخ کلامی ہوئی، ابو بکر صدیق کی عروہ بن مسعود سے۔ پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ بھی باہر آ گئے خیمے سے اپنے، اور جو عروہ بن مسعود تھے وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے، یعنی جیسا کہ کسی کو منانے کے لیے داڑھی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، اس طرح وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ تو اس پر مغیرہ بن شعبہ نے اپنی تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ پر مارا اور کہنے لگے اپنے ناپاک ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھ۔ تو اس طرح پھر انہوں نے مشرکین عرب نے کہا کہ آپ ہم سے معاہدہ کریں اور اس سال ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، عمرہ وغیرہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے، اور ہم سے شرائط طے کریں اور واپس چلے جائیں، پھر اگلے سال آپ حج کر سکتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھیں۔ اب صلح حدیبیہ کا معاہدے میں صرف 3 ہی شرائط تھی۔ نمبر 1، اگر کوئی مسلمان یعنی کہ مسلمان ہو کر مشرکین عرب کے پاس سے بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دینے پر یعنی اسے واپس کرنے پر مجبور ہے، یعنی کہ انہیں واپس کرنا ضروری ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص یعنی کہ اسلام چھوڑ کر یعنی مرتد ہوا اور بھاگ کر مکے چلا گیا تو اسے ہم دینے کے پابند نہیں، یعنی کہ یہ کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے مکے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں اسے واپس کرنے کے۔ اور 2 شرطیں ہو گئیں، تیسری شرط یہ تھی کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں اور اگلے سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام شرائط مان لی اور حضرت علی نے مسودہ یعنی تیار کیا۔ حضرت علی کاتب تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت علی نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کیا سچے نہیں اور یہ لوگ جھوٹے نہیں؟ آپ نے کہا ہاں بالکل ہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے دوزخ میں نہیں؟ آپ نے کہا بالکل ہیں۔ تو آپ پھر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو پھر ہم دب کر کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کی
تائید سے، یعنی اللہ کی وحی سے میں یہ معاہدہ کر رہا ہوں۔ اب حضرت عمر کی یہاں تسلی نہیں ہوئی تو حضرت عمر پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ جو بھی کریں گے بس وہی صحیح ہے۔ اس پر پھر حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے جانور قربان کرو اور حلق کرواؤ اور احرام کھول دو، ہم واپس جائیں گے۔ اس پر کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا، کیونکہ سب تو عمرے کی نیت سے آئے تھے اور پوری تیاری کے ساتھ کہ مشرکین مکہ سے ہمیں جنگ بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حکم دیا کہ جانور قربان کرو، کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری دفعہ پھر حکم دیا، تیسری دفعہ پھر، تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ اپنے خیمے میں گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں، وہ ام سلمہ، وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی سفر میں جاتے تو قرآن اندازی کرتے اور جس کے بھی نام نکلتا اس ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر جاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے 3 دفعہ حکم دیا کہ جانور قربان کرو، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ تو اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا جانور قربان کریں، حلق کروائیں اور احرام کھول دیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ اپنا جانور قربان کیا اور پھر حلق کروایا اور احرام کھول دیا۔ اس پر پھر آہستہ آہستہ ایک صحابی اٹھے، دوسرے تیسرے، سب نے اپنے اپنے جانور قربان کیے اور وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچ گئے، واپس آ گئے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو ابو بصیر ایک صحابی ہیں جو کہ اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے مشرکین عرب نے ان کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ کسی طرح بھاگ کر ان سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے سہیل بن عمر بن عاص 2-3 بندوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے معاہدہ ہم سے کر لیا ہے، اس کو لہذا آپ ہمیں واپس کریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کچھ فدیہ لے لو، کچھ پیسے لے لو، یعنی اس کا معاوضہ ہم سے لے لو، اس سے مت لے کے جاؤ۔ لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، آپ اسے واپس کرنے پر ہمیں واپس کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بصیر، اب میں معاہدے کا پابند ہوں، لہٰذا تم ان کے ساتھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راہ نکال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ وہاں سے ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو جس طرح کسی شخص کو اپنی چیزوں کی یعنی اچھائی بیان کرنا ایک عادت ہوتی ہے، تو ان میں ایک شخص ہوتا ہے جو اپنی تلوار کی بڑی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس کی دھار کیسی ہے، اس کا دستہ کیسا ہے، اس کی چمک کیسی ہے، اس طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ لاؤ ذرا مجھے دکھاؤ، تو وہ تلوار ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ ابو بصیر ان دونوں کو وہاں سے قتل کر کے اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی میں تو معاہدے کا پابند ہوں، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم جاؤ۔ تو اس پہ ابو بصیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں بھی نہیں رہوں گا لیکن مکے بھی نہیں جاؤں گا، میں کہیں اور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں بھی چلے جاؤ لیکن میں تمہیں رکھنے پر رکھ نہیں سکتا۔ اس پر ابو بصیر گئے اور ایک سمندر کے کنارے انہوں نے اپنی جھوپڑی وغیرہ ڈال لی اور وہاں رہنے لگے۔ جتنے بھی لوگ جو مشرکین عرب سے بھاگ کر مسلمان ہو کر آتے وہ سیدھا اسی جھوپڑی میں قیام کرتے۔ اس طرح کرتے کرتے ان کے پاس 15-20 آدمی جمع ہو گئے، یعنی سمندر کے کنارے یہ آباد ہوئے۔ جو مشرکین عرب کے قافلے شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو لوٹنے کے لیے جو 15-20 آدمی وہاں ابو بصیر کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ ان کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی، اب جو بھی قافلے وہاں سے جائیں گے مسلمان وہاں سے لوٹ لیتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں
سہیل بن عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تم اب خود ہی رکھو اپنے پاس، اور یہ معاہدہ پھر وہاں ختم ہوتا ہے، اور پھر یہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہیں ابو بصیر کو بلانے کے لیے۔ اب ابو بصیر کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو ابو بصیر یعنی کہ بیمار بہت سخت ہوتے ہیں اور نزع کا عالم ہوتا ہے ان سے، تو ابو بصیر پھر وہاں انتقال کر جاتے ہیں، اور وہیں پہ ان کو حضرت علی دفنا کے اور باقی سب لوگوں کو لے کے واپس آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو اس طرح اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا بھول گیا، وہ یہ کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو مشرکین عرب نے اعتراض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا کہ ان کے درمیان اور مشرکین عرب کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ آپ نہ لکھیں بلکہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو اس پہ حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کاٹ کر اور لکھ دو۔ حضرت علی نے قلم پھینک دی کہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس پہ لکیر لگائی اور اوپر محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو اگر اگر آپ یوٹیوب میں جا کے لکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ، تو وہ لکھا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہے یہ محمد بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔